رمضان المبارک میں سلطان کی جہادی معرکی۔ انطاکیہ کے والی کے سفیر سلطان کے پاس صلح کی درخواست کرنے کے لیے آنچ کی تھی۔ سلطان کو مسلمان لشکر کی آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی اور موسم سرما کو 8 ماد کی واسطی اس نے والی انطاکیہ سے صلح کر لی اور ایک شرط یہ ٹھہرائی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہی رہا کر دیے جائیں قریب کی اور قلعوں میں سے حوران کی علاقہ میں صفا اور کوکب نام کی 2 قلعے ابھی غیر مفتوحہ باقی تھی، ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ جس زمانہ میں سلطان بلاد انطاکیہ میں عیسائیوں کے شہروں کو فتح کر رہا تھا، ملک عادل نواح کرک میں عیسائیوں سے جنگ کر رہا تھا۔ خاص کرک پر بھی اس نے اپنی محصر سعد الدین قطبہ کی ماتحت فوج بھیج دی تھی، جس نے آخر کار عیسائیوں کو عرصہ تک محصور رکھ کر تنگ کر دیا اور وہ امداد اور سامان رسد کی پہنچنے سے مایوس ہو کر نہایت عاجزی سے ملک عادل سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ملک عادل نے امان دے دی اور قلعہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرک کی فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ عماد نے ایک خط میں لکھا کہ کرک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کے والی نے حجاز، مک اور مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ہماری بہندی میں ایسا پہنسا کہ مشکل سے جانبر ہوا اور مخلصی کو نقیمت سمجھا۔ والی کرک جنگ حتین میں قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک سلطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کو سال کی ابتدا میں موت کا مزہ چکھا دیا تھا۔ اب ہم اس قلعہ کی مالک ہو گئی ہیں جس کی نسبت وہ اسی سال میں بڑی دعوی کرتا تھا۔ کفر عاجز ہو کر اسلام کے پاؤں پر گرا اور اس قلعہ کی فتح ہونے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ بارشوں کی چڑھ دلدل اور پانیوں کے درمیان خندقوں، فتح کرک کی بعد سفر اور کرک 2 قلعے مضبوط باقی رہ گئی تھی۔ سلطان نے ماہ رمضان میں آرام کرنے کی بجائے ان کو فتح کے لیے جہاد کرنا پسند کیا اور شروع رمضان میں دمشق سے سفر کو روانہ ہوا۔ قلعہ بلند تھا، عمیق خندقوں سے گھر احوا تھا اور شدت بارش و بارہ سے محاصرہ میں کافی ترقی و پیش قدمی نہیں ہو سکتی تھی۔ میموں کے ارد گرد سب طرف پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ میں چلنا پھرنا دشوار تھا، مگر سلطان تھا کہ اس جہاد میں اس سرگرمی اور شوق سے مصروف تھا۔ دن بھر فوج کے ساتھ حملے میں شریک رہتا تھا اور رات بحرف منجنیقوں کے نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کہلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ سفت کی امداد کے لیے عیسائیوں نے سور سے کچھ فوج بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ قاہو صفد فتح ہو گیا اور سلطان قلعہ کو کب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ قلعہ بلندی میں کیچ کو کب آسمان کا ستارہ ہی تھا، مگر سلطان کی ہمت سے باوجود بارش وہ 12 کی مصیبت اور اسی قسم کی تکالیف کی فتح ہو گیا۔ فتح کو کب نے مسلمانوں کی فتوحات کے تمام سلسلے کو ملا دیا۔ چنانچہ عماد بغداد کے خط میں سلطان کی طرف لکھتا ہے کہ اب ہمارے لیے تمام مملکت قدس بیت المقدس کہ سرحد میں اطراف مصر عریش سے لے کر ممالک تجاز تک ادھر کرک سے شوبک تک کا راستہ کھل گیا۔ اس مملکت میں اب سور کے سوائے کوئی جگہ غیر مفتوحہ نہیں رہی اور اقلیم انطاکیہ کے تمام قلعے جبکہ اور لازقی بھی بلاد لادن تک ہمارے قبضہ میں آ گئی ہیں۔ اب صرف انطاکیہ میں چند چھوٹی قلعوں کی باقی ہے۔ کوئی علاقہ نہیں رہا جس کی مضافات میں سے صرف جبیل فتح ہوا ہے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد اس کو فتح کیا جائے گا۔